اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہی حضور انور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ وہ ہر شعبے میں اس اوج کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ عید میلاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ یہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محافل نعت کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کا تہوار پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر میلاد النبی اور نعت خوانی مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل شروع ہو جاتی ہیں، جن میں علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعراء اور ثناءخوان رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تمام اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کوریا اور جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان کثرت سے میلاد النبی اور نعت خوانی کے محافل منعقد کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کا دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ مسلمان تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا، بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہوئے بسر ہوتی ہو۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزارتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے تحدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تصدق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور جذبہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل، شمائل، خصائل اور معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ خیر البشر کی ذات اقدس اس کائنات کے لیے باعث رحمت تو ہے ہی، لیکن انہیں ہر شعبے میں وہ معراج حاصل ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ خیر البشر کی ذات اقدس اس کائنات کے لیے باعث رحمت تو ہے ہی، لیکن انہیں ہر شعبے میں وہ معراج حاصل ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عالم دین کے لیے حضور پاک کی زندگی کا احاطہ کرنا تو ان کے لیے شاید ہی ممکن نہ ہو، لیکن ہر شعبہ زندگی میں وہ عام انسان کے لیے بہترین عملی نمونہ نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و نور کی ایسی شمع روشن کی جس نے عرب جیسے علم و تہذیب سے عاری معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے اسے دنیا کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنا دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امن، اخوت، بھائی چارہ، یکجہتی اور ایک دوسرے کو برداشت کا درس دیا۔ جہاں ایک طرف اس ماہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، وہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھول کر ملت اسلامیہ کے عظیم مفاد میں اکٹھے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو گھر کی دہلیز سے ریاست اور عالم اسلام کی مضبوطی تک تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔